على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، آج پہلے پارے کی تلاوت کرامی میں کی گئی۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ بیان کی گئی، دوسری سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ مختصراً سورہ فاتحہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ اگرچہ چھوٹی سورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رحمت اور برکتیں بڑی رکھی ہیں۔ اس سورت کو ام القرآن، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 آیات کے لیے سب المثانی کا لفظ بھی بیان فرمایا، اور اس میں گویا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ دوسرے نمبر پر رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پر قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا مجموعہ ان 3 اہم چیزوں کو ذکر کیا، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے انہی 3 چیزوں کی دعوت دی۔ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اپنے پیغمبر اور رسول ہونے کو منوایا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر حساب و کتاب دینے والی زندگی کے بارے میں بیان کیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو تفصیل سے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنا تعارف کروایا بہترین صفات کے ساتھ، اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ربوبیت والی صفت کو یہاں بیان کیا ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا رب کہا ہی اسے جاتا ہے جو تربیت کرے، جو پالے، جس وقت، جس جگہ، جب بھی جس چیز کی انسان کو ضرورت ہو وہ چیز جو عطا کر دے، اسے ہی رب کہا جاتا ہے۔ اور کائنات میں یہ خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اتنی اہم ذات ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ پھر آگے وہی دوسرا عقیدہ، قیامت کیا، ایاک مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جو کچھ ہم کریں گے اس دن حساب کتاب دیا جائے گا۔ اور پھر عبدیت والا معاملہ اللہ ذکر فرما رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے یہاں پر تو اپنی عبدیت دکھا دے کہ ہم تجھ ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کا حق ہے اور مدد مانگنا بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ وہ 2 حق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا نہیں کرتے۔ سر جھکے گا اسی ذات کے سامنے، ہاتھ پھیلیں گے اسی ذات کے سامنے۔ یہ 2 حق اللہ کے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان حق کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، وہ اللہ نے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا۔ کون سے ہیں وہ؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، جن پر تم نے انعام فرمایا ان کے رستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر غضب کیا اور جو گمراہ ہیں ان کے رستے سے ہمیں بچا لے۔ گویا کہ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے علم کے سمندر کو سمو دیا، اسی وجہ سے کہ اس میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کی توحید بھی آ گئی، بندے کی عبدیت بھی آ گئی، نبی کی رسالت بھی آ گئی، اور آخرت کے مرنے کے بعد کی زندگی بھی آ گئی۔ پورا خلاصہ قرآن کا یہاں ذکر کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہر نماز میں اس کو لازم کر دیا کہ یہ ایک عہد ہے، اس کو ہم ہر نماز میں دہراتے رہیں، تاکہ اس کو جتنا دہرایا جائے گا اتنا یہ یاد ہوگا اور اتنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ دوسری جو صورت ہے سورہ بقرہ، 286 اس میں آیات ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی گئی۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب وہاں پہنچے تو پھر یہ صورت بھی نازل ہوئی۔ لہٰذا وہاں پر اڑوس پڑوس میں جو یہود رہتے تھے، جو نصارہ رہتے تھے، تو زیادہ تر جو ذکر کیا گیا اس میں یہودوں
یہود کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں، ان کی زندگی جو پہلے گزر چکی، جو ان کے کرتوت تھے، انبیاء کے ساتھ جو ان کے واقعات تھے، اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف واقعات بھی بیان کیے گئے، گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا، یاجوج ہاروت ماروت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا اس کو ذکر کیا گیا، فرعون کا ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام جو ان کو لے کر نکلے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو اس میں عموماً جو بیان کیے گئے مضامین پہلے سپارے میں وہ 4 بیان کیے۔ نمبر 1 دائمی معجزہ، قرآن مجید ایک دائمی معجزہ ہے، اس کو عربوں کے لیے بیان کیا۔ دوسرا انسانی اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ 3 قسمیں ہیں، یا تو مومن ہے، یا کافر ہے، یا منافق ہے۔ 3 اقسام، پھر ان میں سے ہر ایک کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی۔ تیسرے نمبر پر آدم علیہ السلام کا اور محبہ کا واقعہ اور شیطان کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ جو مکالمے اس کو ذکر کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس میں انعامات جو ان کو دیے گئے، انبیاء جو ان کے پاس آئے، فرعون کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اور ان کی پھر جو اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دلا دی، اور پھر وہ میدان تیہ کے اندر پہنچے، اور وہاں پر جو اللہ نے ان پر احسانات، ان کو میٹھا پانی دیا گیا، ان کے لیے اللہ تبارک من و سلوہ کو اللہ نے اتارا، آسمان پر ٹھنڈے بادلوں کا سایہ ان کے لیے کیا، پھر ان سب نعمتوں کے بعد ان کی ناشکری، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ کا کلام لینے کے لیے، پھر انہوں نے گائے کا بچڑا ایک بچڑا بنایا، اس کی عبادت شروع کی، اس پر جو اللہ کی سرزنش ہوئی۔ اب یہ ساری چیزیں تفصیل سے اس واقعے میں ذکر کی گئی ہیں، اس سپارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر جب یہ تو ان کو نعمتیں ملی، پھر انہوں نے ناشکری کی کہ اللہ ہمیں تو من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہی ککڑی، کوئی کھیرے، کوئی بصر، پیاز وغیرہ یہ چیزیں دوبارہ چاہیے، اور یہ ہم کھائیں اور اس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی بے صبری یہ دیکھی، ان کی طمع اور لالچ کو دیکھا، ان کی ناشکری کو دیکھا، تو اللہ نے کہا جاؤ اور یہاں شہر کے اندر داخل ہو، لیکن عاجزی اور انکساری سے داخل ہو۔ لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانا، تکبر اور بڑائی کرتے ہوئے داخل ہوئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو ذلیل و خوار کیا، اور ان کے جو کرتوت تھے، انبیاء کو قتل کرنا، کلام کے اندر لفظی معنوی تبدیلیاں کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے جانتے ہوئے ان کا انکار کرنا، ان کے معجزات کا انکار کرنا، ان کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی آپ اس طرح پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بھی نشانیاں ہمیں اتنی بین بیان کی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن اپنی ہمدردی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، اور وہ عناد جو پہلے بھی کر چکے ہیں، جو اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا، انبیاء کو یہ قتل کیا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کے پیچھے، اور انبیاء علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، ورنہ انہوں نے تو اپنے ان کو قتل کرنے کا پورا انتظام کر دیا، اور بے شمار انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ ایک وقت میں 70 انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ تو یہ ایسی گندی قوم تھی، اس طریقے سے یہ ناشکری قوم تھی۔ اللہ نے کہا کہ نبی تیرے ساتھ بھی یہ جو معاملہ کر رہی ہے نیا نہیں، انہوں نے پہلے بھی اسی طرح کیا ہے، لیکن بے فکر رہیے جی، ہماری مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، اگر یہ حق پر آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں تو شکست ان کا مقدر ہے، نافرمان ذلت ان کا مقدر ہے، اور ہم نے فتح دینی ہے، ہم نے کامیابیاں دینی ہے، ہم نے سرخری دینی ہے ایمان والوں۔ آخر میں جو بات کی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ یہود و نصارہ بھی بڑی عزت اور احترام کا دیا کرتے تھے، ان کو اپنا نبی اور رسول مانا کرتے تھے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے فرمایا کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حکم تھے، تو یہ نبی انہی رسول کی، انہی نبی کی دعا تو ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ میں یہ گھر بنا رہا ہوں، یہاں پر آئیں لوگ،
یہاں پر آ کر حج کریں، یہاں ان کو رحمت اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ میری اسی قوم کے اندر سے، اسی اولادوں میں سے ایسا ایک نبی پیدا فرما جو ان کی اصلاح کرے، ان کو خیر کی طرف بلائے۔ وہ دعا اس ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہو چکی، اور اسی ملت ابراہیمی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاربند ہے، اور اسی دین کو لے کر آئے ہیں، اسی دین کی وہ تجدید کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو تو ان کی اتباع فرما برداری کرو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس طرح کے اور بھی تفصیل سے واقعات انشاءاللہ آگے بھی چل رہے ہوں گے۔ پہلے درس کا یہ خلاصہ تھا، پہلے سپارے کا، اور آگے بھی انشاءاللہ مختصراً اس طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ خلاصے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا، قرآن کو سمجھنے کا شوق اور ذوق نصیب فرما، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین، لا الہ الا